اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173 سے 175 تک۔ اس آیت میں 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان ہارتا کب ہے اور زندگی میں جیتتا کب ہے اس کی سائیکالوجی بتائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 1 بائی 1 ہم دیکھتے ہیں۔ الذین قال لهم الناس، یہ ایسے لوگ ہیں، کون لوگ؟ جن سے اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر کا، ریوارڈ کا وعدہ کیا ہے۔ ان کی صفت اور خوبی کیا ہے؟ کس بیس پر اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کو لائک کرتا ہے؟ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے بڑی فوج تیار کر رکھی ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ بیک گراؤنڈ جانیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گی بات۔ جب احد کی جنگ میں کافروں کو پوری طرح سے کنٹرول اور جیت نہیں ملی تو ابو سفیان نے دھمکی دی کہ اگلے سال بدر میں ہم آئیں گے پھر اور پورا بدلہ تم سے لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے ایکسیپٹ کیا کہ آگے ٹھیک ہے آؤ۔ اگلے سال کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں پر قحط بھیج دیا، سوکھا پڑ گیا۔ تو وہ لوگ ادھر سے تو چلے بڑی فوج لے کے، لیکن 2 دن سفر کرنے کے بعد پھر ان کو ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی۔ اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا۔ تو مسلمانوں کو روکنے کے لیے اور اپنی ذلت بچانے کے لیے ابو سفیان نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کے مدینے میں یہ ریومر پھیلائے کہ مکے والے بڑی فوج لے کر کے آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تاکہ مسلمان یہاں سے لڑنے کے لیے نہ جائیں اور ہماری عزت کیا ہو جائے؟ بچ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق صحابہ میں اعلان کیا، لیکن منافقین نے اور اس کے لوگوں نے مل کر کے اتنا ریومر پھیلا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد بھی کوئی خاص رسپانس نہیں ملا۔ پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر تم میں سے ایک بھی نہیں جائے گا تو میں اکیلا جا رہا ہوں۔ یہ اعلان سننا تھا کہ 1500 صحابہ اکٹھے ہو گئے اور آپ ان کو لے کر کے میدان بدر میں جہاں پہلی جنگ ہوئی تھی آئے۔ اسی کا واقعہ ہے۔ پھر وہاں ان کو تو آنے کی ہمت نہیں ہوئی،
لیکن ایک تجارتی قافلہ بزنس کا کاروان تھا، اس سے صحابہ کرام نے بزنس کیا، تجارت کیا، کاروبار کیا، بہت سا فائدہ اور پروفٹس لے کر کے یہاں سے اپنے گھر واپس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا۔ کیا ہے کہ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا، یہ لوگ کون تھے؟ منافقین اور قریش کے لیڈرز، ان کے بھیجے ہوئے آدمی، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، تو کیا کرو؟ فخشوہم، ان سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تمہارے میں دم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فزادہم ایمانا۔ یہ نیوز سن کر کے ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ زادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالو، اور کیوں بڑھا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ونعم الوکیل، اور وہی سب سے بہترین کام بنانے والا۔ اس آیت سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمارے سامنے بھی سچویشنز آتے ہیں، ارے اب جیسے آج ہے، وہ جیت گئے، اتنے 400 پار ہو گئے، تو کیا گھبرا جانا، ڈر جانا؟ 10 سال سے چل رہا ہے نا، کیا ہوا؟ ہمیشہ اب یہاں پہ ایک پہلا لیسن کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو حالات سے تم نہیں گھبراؤ گے، بلکہ تمہارے اندر کانفیڈنس، اعتماد اور بھروسہ کس پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پر، اس لیے کہ اللہ کا پاور سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا تو اللہ نے ان کو انعام کیا دیا؟ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وہ لوگ وہاں سے بدر سے کیسے لوٹے؟ اللہ کی نعمت اور ریوارڈ کے ساتھ لوٹے، وَفَضْلٍ، اس کے انعام کے ساتھ لوٹے۔ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، انہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی بات کیا؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے تلاش میں گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہ رہے تھے وہ۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے، بڑا احسان والا ہے۔ کوئی آپ کو کتنا دے دے گا؟ کسی سے آپ ڈریں گے، کسی کے پیچھے پیچھے گھومیں گے، کتنا دے گا وہ؟ ضرورت سے زیادہ ہمیشہ انسان دیتا ہے، اور وہ بھی کتنا دیتا ہے؟ 1-2 بار دینے کے بعد تیسری بار کیا کہے گا؟ ارے بڑا لالچی آدمی ہمارے پیچھے پیچھے گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے کمی نہیں ہے، پوری لائف دے رہا ہے نا ہمیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ آخری پوائنٹ، انما ذالکم الشیطان، وہ تو صرف شیطان تھا، یخوف اولیاءہ، جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا۔ کون؟ جو ریومر پھیلانے کے لیے آیا تھا مدینے میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کس کو شیطان بول رہا ہے؟ ابلیس کو نہیں، آدمی کو۔ اس سے یہ لیسن ملتا ہے، ہمارے آس پاس کے لوگوں میں کچھ شیطان ہوتے ہیں، جو بھی آپ کو، اب یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، جو بھی آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈراتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ کوئی بیوی سے ڈرا رہا ہے، کوئی بھائیوں سے ڈرا رہا ہے، کوئی سوسائٹی سے ڈرا رہا ہے، حکومت سے ڈرا رہا ہے، نہیں، وہ شیطان ہے وہ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟
فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرنا. کن سے؟ لوگوں سے. وخافونی، مجھ سے ڈرنا. کیوں؟ ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو تم صرف مجھ سے ڈرو گے. کیوں اللہ سے ڈرو گے؟ تم خود جانتے ہو کہ ایک ذرہ، ایک پتا ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے جب تک اللہ کا کیا نہ ملے، پرمیشن نہ ملے. اور کوئی تمہارے جسم کا ایک بال بھی نقصان نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی اذن اور اجازت اور پرمیشن نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ھو، اللہ اگر تمہیں کوئی نقصان دے دے تو اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا. وَإِن یمسسک بخیر وَإِن یردک بخیر فلا راد لفضلہ، کوئی بھلائی دینا چاہے تو اسے روک بھی نہیں سکتا کہ نہیں دے سکتے آپ، کوئی نہیں روک سکتا. تو جب نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر دوسروں سے ڈرنا کیوں؟ اس کا انگلش ٹرانسلیشن، Those to whom hypocrites said, Indeed the people have gathered against you, so fear them. But it merely increased them in faith, and they said, Allah is sufficient for us, and He is the best disposer of affairs. So they returned with the favor from of Allah and bounty, no harm having touched them, and they followed the pleasure of Allah, and Allah is the possessor of great bounty. That is only Satan who frightens you of his supporters, so fear them not and fear me if you are believers. تو ان تینوں آیتوں کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ ڈرنا کس سے چاہیے؟ صرف اللہ سے، اس لیے کہ سپریم پاور کون ہے؟ وہی ہے. وہ ایک کو 1,00,000 1 کروڑ 1 ارب 8 ارب کے مقابلے میں ایک کو کیا کر سکتا ہے؟ جتا سکتا ہے. اور 8 ارب کو 1 سے ہرا سکتا ہے. اتنا پاور اس کے پاس اکیلے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.